السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ باب الثانی میں سے، یعنی جو اس کو توڑنے والی ہیں نواقض، ان میں سے کیا ہے؟ اختلف العلماء فی الصفۃ المعتبرہ فی کون خروج المنی موجبا للطہور، کہ علماء کا اختلاف ہوا کہ صفت معتبرہ کیا ہے، کہ منی اگر اس طرح سے نکلے تو یہ طہارت کا موجب ہوگی۔ سمجھے وہاں کیا مطلب ہے؟ بتاؤ۔ اس طرح یعنی پریشر، ہاں پریشر، یعنی کہ شوٹ اگر ایسی بیٹھے بیٹھے نکل گئی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل منی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فذهب مالک الى اعتبار اللذہ فی ذلک، امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ جو کہیں وہ اس طرف گئے کہ بھئی اگر لذت کے ساتھ خروج ہو، سمجھے، تو پھر اسے منی معتبر شمار کیا جائے گا اور پھر اس پر غسل واجب ہوگا۔ وذهب الشافعی الى ان النفس خروجی والموجب للطہور سواء اخرج باللذہ او بغیر لذہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ فی نفس ہی منی کا خروج ہونا، سمجھے، بیٹھے بیٹھے نکل گئی 2 قطرے، تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کیا؟ غسل۔ غسل۔ تو چاہے لذت کے ساتھ نکلے لذت کے ساتھ نہ نکلے۔ ویسے امام مالک کی بات میں یہ بھی وزن ہے کہ اس کی عمومی صفت جو ہے وہ پریشر بھی ہے، کہ اس کی عمومی صفت یہی ہے کہ اس میں پریشر بھی شامل ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سبب اختلافی اصل میں مسئلہ پتہ ہے زیادہ مہتوتا کا کب وہ ہو جاتا ہے شکار، جب کبھی آپ صبح اٹھو نا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نا اتنی سی جگہ گیلی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیشاب ہے، کیونکہ وہ تو خوب ساری نکلتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور وہ اتنی پتلی ہوتی ہے کہ آپ اس کو منی بھی نہیں کہہ پاتے۔ ابھی وہ سوکھی بھی نہیں ہوتی اور نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کڑک پن سے اندازہ لگا لو کہ یہ منی ہے۔ اب کیا کریں؟ اچھا آپ اسے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہو تو نہ وہ چپچپی ہوتی ہے، نہ اب آپ اس کو مزی شمار کرو یا منی شمار کرو۔ تو حنابلہ اور مالکی جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر چپچپا پن نہ ہو اور وہ لذت کے ساتھ نہ نکلی اور کم مقدار میں ہو بہت، تو پھر آپ اس کو مزی تصور کر کے ہی بس دھو کے اور کام چلا لو گے۔ جبکہ امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پھر آپ کو جو ہے اس کو منی ماننا پڑے گا، سمجھے، اور کام لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ امام شافعی کا معاملہ کنسسٹنٹ ہی ہے، کیونکہ وہ نارمل کے کیس میں بھی مطلب کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت ہو جائے تو وہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں وہ اسی لیے نا کیونکہ وہ ظاہری اس کے اوپر، اور یہ ہم پیچھے بھی اور کئی مسائل میں یہ چیز دیکھا ہے کہ کس طرح ان کا یہ ظاہری پن جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، سمجھے۔ بالکل، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا طریق الشافعی تغلیب الظاہر الحدیث القیاس، کہ وہ حدیث کے ظاہر کو قیاس کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ بس انہوں نے کہا کہ تدلیق جو ہے وہ واجب نہیں غسل میں، یعنی کہ جسم کو ملنا ضروری نہیں، لیکن جو لوگ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں ان کے نزدیک غسل میں بھی جسم کا پورا حصہ، جیسے مالکی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اب رگڑنا ضروری ہے جیسے وضو کے اندر۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ سبب اختلافی فی ذالک ہوا شیئان، اب انہوں نے اختلاف بیان کر دیا، اب وہ سبب اختلاف بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں 2 چیزیں، احدہما هل اسم الجنبی ينطلق على الذي اجنب على جهة غیر المعتادہ ام لیس ينطلق علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پہلے اختلاف تو اس چیز پر ہوا کہ کیا جنبی کا جو اسم ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم جنبی ہو، یہ اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ایک نارمل طریقہ ہے جنبی ہونے کا کہ یا تو احتلام ہو جائے، بھر کے منی نکلے، یا وہ کیا کہتے ہیں عمل کرے، سمجھے، خواہ بالید ہو او بغیر الید مع المرأہ،
تو کیا اس صورت میں جو بندہ ان دو طریقوں کے بغیر کسی اور طریقے سے جنبی ہو جائے، یعنی بیٹھے بیٹھے نکل گئی، تو کیا اس کے اوپر جنبی کے لفظ کا اطلاق بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ فمن را انه انما ينطلق على الذي اجنب على طريق العاده لم يوجب الطهر في خروجه من غیر لذة. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف بندہ جو ایک پراپر چینل کے تھرو کیا کہتے ہیں منی کو نکالے اپنے جسم سے، اسی کے اوپر جنبی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر لذت کے منی نکلی اس کے جسم سے تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں، کیونکہ وہ اصلاً جنبی نہیں ہوا. ومن را انه ينطلق على خروج المنی کیفما خرج اوجب منه الطهور. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض منی کا نکلنا انسان کو جنبی قرار دے دیتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب صفت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اچھل کی نکلی، بغیر اچھلے نکلی، لذت کے ساتھ نکلی اور بغیر لذت. وہ کہتے ہیں کہ بس منی نکل گئی تو بندہ جنبی ہے. وَإِن لَمْ يَخْرُجْ مَعَ اللَّذَّةِ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. سمجھے مہاد؟ جی سب سے آسان فقہ لوگ کہتے ہیں امام شافعی کی فقہ. وہ جو لاہوری ایک لڑکا تھا نا جامعہ ستاریہ میرے ساتھ، اسے بھی شافعی فقہ کا بڑا شوق تھا، اور یہ ہمارے سروش حیدر صاحب ہیں نا، ان کو بھی ایک زمانے میں شافعی فقہ کا بڑا شوق تھا. وہ سبب ثانی، اور سبب ثانی کیا ہے؟ تشبیہ خروجی بغیر لذت بدم الاستحاضہ. انہوں نے کہا دوسرا سبب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو تشبیہ دی دم الاستحاضہ کے ساتھ. سمجھے؟ یعنی کہ جو بغیر لذت کے خارج ہوتا ہے نا، اس کو انہوں نے دم استحاضہ کے اوپر شمار کیا. تو چونکہ دم استحاضہ کے اوپر غسل ہی نہیں ہے، سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی غسل نہیں اگر بغیر لذت کے خارج ہو. کیونکہ وہ جیسے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ بھی بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کی وجہ سے نکلا، ورنہ نارمل بندے کے تو نہیں نکلتا. وہ اختلاف فی خروج الدم علی جہت الاستحاضہ هل یوجب طہرا ام لیس یوجب. وہ کہتے ہیں، اور پھر ان کا اختلاف اس پر بھی ہوا کہ کیا استحاضہ کا خون جو ہے کہ کیا اصلاً وہ طہر کو واجب کرتا ہے یا نہیں. فنذکرہ فی باب الحید وان کان من هذا الباب وفی المذہب فی هذا الباب فرع. وہ کہتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے باب حیض میں اس مسئلے کو، گو کہ یہ اس باب میں سے بھی ہے. وفی المذہب فی هذا الباب فرع. اور وہ کہتے ہیں کہ اس مذہب کے اندر اس باب میں سے بھی فرع آتی ہے، یعنی ایک شاخ نکلتی. وہو اذا انتقل من اصلی مجاریہ بلذہ. وہ کہتے ہیں اس میں پھر ایک اور باب بھی آتا ہے، یعنی ایک اور شاخ بھی ہے. اب دیکھو فقہ کہاں کہاں جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر منی منتقل ہو جائے اپنی جگہ سے جہاں وہ اسٹور ہوتی ہے لذت کے ساتھ، سمجھے، ثم خرج فی وقت آخر بغیر لذہ، لیکن اس کے بعد وہ نکلتی بعد میں بغیر لذت کے پیشاب والی جگہ سے، مثل ان یخرج من المجامع بعد ان یتطہر. جیسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مجامعت کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی 1-2 گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد نکل رہا ہوتا ہے. اب اس کو کیا کریں؟ فقیل یعید الطہر وقیل لا یعید. تو اس میں بھی دو باتیں، کچھ نے کہا کہ بھئی طہر جو ہے وہ لوٹایا جائے گا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں لوٹایا جائے گا. کیونکہ اگر منی نکلنے کے بعد آپ نے ایک بار بھی پیشاب کر لی، تو اب وہ جو چیز بعد میں نکل رہی ہے کیا وہ منی کے حکم میں یا ودی کے حکم میں؟ کیونکہ ودی وہ چیز ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے. سمجھے کتنی ساری باتیں آ گئی. تو ایک نے وذالک ان هذا النوع من الخروج صحبته اللذہ فی بعض نخلتی. وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو نوع ہے نا نکلنے کی، اس کی مصابحت کری، یعنی اس کی صحبت کری کس چیز نے؟ لذت نے. اس کی بعض نقلہ میں، یعنی جب یہ اپنے پورے ایک مجرا سے ہوتی ہوئی آ رہی تھی، مسلک سے، رستے سے، تو اس پورے مسلک میں بیچ میں کسی بھی وقت اگر لذت پراپت ہوئی
تو انہوں نے اس کو اس کھاتے میں ڈالا. ولم تصبوا فی بعض، اور بعض میں لذت نہیں پراپت ہوئی. فمن غلب حال اللذت قال یجب طہر. پھر اس میں دو مسالک بن گئے. ایک نے کہا کہ اگر پورے مجرا میں غالب وقت لذت تھی تو کیا ہوگا، اس کے اوپر طہور واجب. ومن غلب حال عدم اللذت قال لا یجب علیہ طہر. اور اگر کسی کے اوپر لذت غالب نہیں تھی 90% 80% آف دا ٹائم، اور صرف 20% آف دا ٹائم لذت غالب تھی، تو انہوں نے کہا کہ لا یجب علیہ طہر، تو اس کے اوپر طہور واجب نہیں. بات سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی.